حرم سے باہر منا میں داخل ہوا، آگے شیطان آ گیا، اور ایک بچہ اکلوتا بیٹا اس کو قربان کرتا تھے تو نسل ختم ہو جائے گی، اللہ سے معافی مانگ لے، معاف کرنے والا ہے، کر دے گا۔ یہ شیطان سبق پڑھا رہا ہے، بات تو اچھی کہتا ہے کہ معافی مانگو، لیکن شیطان اچھی بات کرے وہ بھی خراب ہوتی ہے۔ کنکری اٹھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 کنکریاں ماری، زمین میں دھس گیا۔ پھر آگے چلے ابراہیم علیہ السلام، پھر نکل آیا لیکن چھوٹا تھا، پھر کنکریاں ماری، 7 اللہ اکبر، پھر دھس گیا، پھر نکل آیا۔ اب معافی مانگ رہے، نسل ختم کر رہا ہے اپنی، 30 دفعہ کنکریاں ماری، گم ہو گیا۔ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لیٹے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، لوگ کہتے ہیں آنکھیں باندھی، اپنی بھی بیٹے کی بھی اوندا لٹایا تاکہ ترس نہ آ جائے۔ ابراہیم ایسا نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں اس کو، ابراہیم ہے۔ جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں کروٹ کے بل لٹا کر، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، یہ سنت ابراہیم ہے۔ لٹایا اور چھری گردن پہ رکھی اور چلایا، چلتی نہیں ہے۔ قُلْنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، خواب میں ذبح شدہ نہیں دیکھا تھا، چھری چلانا دیکھی تھی، جو تو چلا لی، آگے چھری کام نہ کرے تو پھر ابراہیم کیا کرے؟ یہ تو ہمارے پیر ہیں، کون کے ساتھ سب کچھ کر لیتے ہیں، وہ تو زور لگا رہے ہیں اور چھری نہیں چلتی۔ جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چھری اٹھا لی۔ اب چھری چلانا یہ کسب ہے، چھری کا اثر کرنا یہ خلق ہے۔ کسب بندے کی ہے، خالق خدا کی ہے۔ تو اس حوالے سے اینا جبرو مانا ہے جباریست، مانا ہے جباری را زاریست۔ یہ کسی کو کفر پر مجبور کرنا نہیں ہے، یہ جبر نہیں جباریت ہے کہ کفر کی سزا دینی ہے۔ اینا جبرو مانا ہے جباریست، مانا ہے جباریت را زاریست۔ تو جباریت ہے اللہ کی طرف سے، جبر نہیں ہے، مجبور کسی کو نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر اخلاق، عادات، کسب غلط ہے تو پھر نتیجہ تو آئے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے، یہ خلق ہے اور خلق کسب پر آتی ہے۔ لہذا ان لوگوں نے کفر کیا، انبیاء سے لڑے، مقابلے کیے، عذاب دی، انبیاء کو تکلیفیں دیں، ایک بات نہ سنی، یہ سب کسب ہے۔ اس کسب کے بعد آگے خلق ہے تو وہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی، محل ایمان کا ختم۔
وعلی سمعہم کانوں پر مہر لگائی، ایمان کا ذریعہ ختم، وعلی ابصارہم غشاوہ آنکھوں پر پردہ، تو پھر ایمان کا ذریعہ آنکھ سے دیکھ کر کے کوئی نتیجہ نکالے وہ بھی ختم۔ کان ہر طرف کی سنتا ہے، آنکھ سامنے کی دیکھتی ہے، پیچھے کا نہیں دیکھتی، تو آنکھ کے لیے غشاوہ ہے، سامنے کا پردہ۔ کان اور دل یہ ہر طرف سے سنتے دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے مہر ہے، لہذا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار ہے، خطرے کی خبر سنانا، ڈرانا نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے رات کو جا رہا ہے، آپ اس کو ڈراتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہے، تو یہ ڈرانا نہیں ہے بلکہ ڈر کی خبر سنانا ہے، ڈرے نہ ڈرے مرضی اس کی۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی سمعہم کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم ڈراوا سنا ہے یا نہ سنا ہے، لا یؤمنون مہر جباریت لگی ہے دل پر، یہ نہیں مانیں گے۔ باقی اللہ نے فرمایا سواء علیہم، سواء علیہ کا نہیں کہا کہ آپ پر برابر نہیں، آپ کو تو ثواب ہوگا، وہ نہیں مانیں گے، ان پر برابر ہے۔ باقی آپ تو جتنا واز کریں گے، مشکلات میں کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ قرآن کی حقانیت میں فرق نہیں ہے، لیکن وہاں آگے محل ایمان رہی تو پھر کیا آئے گا؟ اب کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ میں نے تو لکھا ہوگا من العسر والقتل فی الدنیا والعذاب الدائم فی العقبہ۔ شیخ زادہ بیضاوی کا حاشیہ ہے، اس نے عذاب عظیم کا معنی کیا دنیا آخرت۔ دنیا میں عذاب عظیم کہ یہ قتل ہوں گے، قید ہوں گے، جہاد ہوگا، اور آخرت میں جہنم ہے، ان سے لڑنا بھی پڑے گا اور آخرت کا عذاب بھی ہے۔ یہ واعظ سے، تقریر سے، تبلیغ سے نہیں بنیں گے۔ تبلیغ سے بنتا ہے جو سلیم الطبع آدمی ہے، طبیعت درست ہے جس کی، وہ تو سن لے گا، اور جو خبیث الطبع آدمی ہے وہ کیسے سنے گا؟ وہ تو نہیں سنے گا۔ ان کے مقابلے میں جہاد ہے، لہذا قرآن برحق، نہ ماننے والوں کے لیے جہاد برحق۔ یہ ابتدائی صورت ہے مدینے کی۔ 12 ربیع الاول کو آپ پہنچے ہیں قباء میں، ربیع الاول وہاں گزارا ہے، ربیع الثانی کی ابتدا میں مدینے میں پہنچے۔ دوسرا ربیع الثانی کے بعد پھر شعبان آتا ہے، 15 شعبان میں اعلان جہاد ہو گیا، اور 10 رمضان میں، 17 رمضان میں بدر ہوا ہے۔